میرے پاس بھرے ہوئے آتے ہیں، میں تو فرشتوں کی مجلس میں تمہارے برائیاں نہیں کرتا، تمہارے شکوے نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا دوسرا مفہوم، اگر تم میری اطاعت کرو گے مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا۔ میرے بندو، اگر تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دے دوں گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو میں نے دیکھا میری بیوی نے یا بچوں نے یا میرے غلاموں نے یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی نے ضرور میری نافرمانی کی۔ جب ہمارے چھوٹے ہماری نافرمانی کریں، ہم غور کریں کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پہ لگا دوں گا۔ ایک اللہ والے تھے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں ایک عجیب ہی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انہوں نے، یا اللہ جنت میں جس کو آپ نے میرا ساتھی بنانا ہے اگر وہ حیات ہے، زندہ ہے، زمین پہ ہے، تو یا اللہ میری اس سے ملاقات تو کرا دے۔ عجیب دعا مانگی، قبول بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بھئی فلانی عورت ہے، حبشہ میں رہتی ہے اور میمونہ اس کا نام ہے، جنت میں تمہاری ساتھی ہے۔ اب یہ جناب سفر کر کے حبشہ پہنچے، اس جگہ پہنچے جہاں وہ رہتی تھی، پوچھا لوگوں سے، اس نے کہا تو بکریاں چرانے گئی ہے جنگل میں۔ یہ جناب جنگل چلے گئے۔ اب جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک عورت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، اور بکریاں ہیں کافی جو چر رہی ہیں، بھاگ نہیں رہی، دوڑ نہیں رہی۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ بکریاں تو اس طرح تابع دار نہیں ہوتی، یہ تو ادھر ادھر اچھلتی کودتی ہیں۔ پھر میں نے اور دیکھا کچھ بھیڑیے بھی ہیں بکریوں سے دور، اور مجھے اس کو مزید حیرت ہوئی کہ وہ بھیڑیے ایسے لگ رہے جیسے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے، ان کو کھانے کے لیے نہیں کھڑے۔ تو خیر میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس نے نماز جب پوری کی تو سلام پھیر کے اس نے کہا عبد الواحد، اللہ نے ملاقات تو جنت میں طے کی تھی، ادھر کیا کرنے آ گئے ہو؟ وہ بھی اللہ کی کوئی نیک بندی تھی۔ اللہ نے ملاقات تو جنت میں رکھی ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بس میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں نے اللہ سے مانگا، تو وہ تو جو ہوا سو ہوا، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ لیکن جو یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ حیران کن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھانے کے بجائے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا عبد الواحد یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے، جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھ سے صلح کرو میں مخلوق کی تم سے صلح کرا دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا تیسرا مفہوم، میرے بندو تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا، تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اور ابھی تو ان کی زندگی بڑی ایسی تھی شراب والی اور مختلف قسم کی۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں لکھا ہوا زمین پہ نظر آیا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی دل میں الہام فرمایا میرے پیارے، تو نے میرے نام کو پاؤں سے اٹھا کے سر تک پہنچایا، میں تیرے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں۔ تم میری عزت کرو گے میں تمہاری عزتیں کروا دوں گا، میں تمہیں عزتیں دلواؤں گا۔ اس میں ہم کیا کریں؟ ہر اس چیز کی جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کی عزت کریں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی عزت کریں، اور شاعر اللہ کی عزت وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ کتاب اللہ شاعر اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ، یہ مساجد شاعر اللہ، اذان یہ شاعر اللہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ شاعر اللہ۔ ہم قرآن مجید کا ادب کریں، اللہ کا ادب کریں، مساجد کا ادب کریں۔ مساجد میں داخل ہونے کے لیے دل کو حاضر بھی لائیں، حاضری بھی ہو، لباس بھی ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، دل کی
کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوفزدہ ہو کر، اللہ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں ہو، اللہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو دل میں کیسی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں کہ دل میں کوئی کیفیت ہی نہیں، ننگا سر ہے تو ننگا ہی سر چلے جا رہے ہیں، اور پرواہی کسی چیز کی نہیں ہے، بے پرواہی سے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، اولیاء اللہ بھی ان میں شامل ہیں، ان کی عزت کریں، اللہ ہمیں عزتیں دے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس کا ایک چوتھا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندو تم معصیت، گناہ، تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا، جس گھر میں رہتے تھے اسی گھر کی مالکہ نے گناہ کی دعوت دی، اور انہوں نے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارا، فرمایا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پکارا، اللہ رب العزت کی پھر مدد بھی آئی۔ لیکن واقعہ کیسے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی مدد آئی، ادھر سے جناب جو ہے وہ زلیخا کا شوہر بھی آ گیا۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ جیسے ہی میرا شوہر آیا تو کیا کہا، اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسی بری نیت کرنا چاہتا ہے، کیسا برا کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو جیل میں ڈال دیجئے، فوراً سزا دیجئے۔ یہ تو جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ویسے بڑے دعوے ہوتے ہیں محبتوں کے، قسمیں بھی کھاتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ، لیکن جیسے ہی اپنے اوپر کچھ بننے لگتی ہے تو دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی محبت کی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، جیل جانا پڑا، جیل چلے گئے، کچھ عرصہ رہے، تاہم پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے خود کہا عزیز مصر کو جعلنی الارض، اور انہیں خزانوں کی چابیاں حوالے کر دی گئی ان کو۔ تو انہوں نے گناہ سے، معصیت سے بچنے، اللہ نے جیل کی مصیبتوں سے نکالا بھی، اور کہاں تختہ اور کہاں مصر کا تخت عطا فرما دیا۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم گناہوں سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو، مصیبت سے بچنے کے وقت میں تمہیں یاد کروں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات درمیان میں اور کرتے چلے جائیں، ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے علم، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حسن اور ایک ہے علم دین۔ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے، قرآن سے سمجھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں حسین نہیں ہوئے تھے، پیدائشی حسین تھے۔ جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے حسن ان کے پاس تھا، گویا جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حسین تھے، جب انہوں نے کنویں سے نکالا تو حسین تھے، جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو سب سے زیادہ حسین تھے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر آتا ہے کتنے میں بکے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکے، معمولی سی رقم، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ قرآن ہے، چند ٹکوں میں بکے پورے حسن کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے جب نوازا، اس کے بعد ان کی قدردانی کیا ہوئی کہ مصر کے بادشاہ بنے، خزانوں کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ جب علم آیا تو یہ سب کچھ ملا۔ تو حسن کی، ظاہری حسن کی اللہ کے یہاں کوئی ایسی قیمت نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کا پانچواں مفہوم، فاذکرونی اذکرکم کا پانچواں مفہوم، اے میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے لمحات میں تمہیں یاد کروں۔ اے میرے بندو تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے لمحات میں تمہیں یاد کروں۔ تم راحت میں یاد کرو، میں زحمت میں یاد کروں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اپنے بچے کو گود میں اٹھائے جنگل سے گزر رہی تھی، اچانک سامنے سے ایک بھیڑیا آ گیا۔ یہ عورت ڈر گئی، گھبرا گئی۔ بھیڑیا جب قریب آیا نا تو اس کا بچہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ بھیڑیے نے پھر آگے جو ہے نا وہ چھلانگ لگائی، بچے کو منہ میں لیا اور چلنے لگا دوسری طرف۔ ماں تھی، تڑپی اور چلائی، اور اس نے خوب تڑپ کے پھر اللہ سے مانگا۔
थोड़ी देर में अचानक एक नौजवान कहीं से आया और उस भेड़िए के सामने आके खड़ा हो गया। भेड़िए ने अचानक उस नौजवान को देखा तो डर गया, बच्चे को वहीं से ज़मीन पे फेंका और दौड़ लगा दी। उस नौजवान ने बच्चे को उठाया और माँ की गोद में दे दिया। माँ बड़ी खुश हुई, कहने लगी भाई आप कौन हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ, तुमने मांगा था, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है। और असल में ये क्या है कि एक वक्त था तुम घर में खाना खा रही थी, तुम्हारा रोज़ा था, अफ्तारी के लिए बैठी हुई थी, और वही एक रोटी तुम्हारे पास थी जिससे तुम खाना खाने लगी थी। इतने में तुम्हारे दरवाज़े पे एक साइल आ गया, तुम रोटी का निवाला तोड़ रही थी, उसने आके जब कुछ खाना मांगा तो तुमने कहा है कि अल्लाह के नाम पे मांगने के लिए को आया हुआ, इसको खाली ना भेजूं, तो तुमने अपने मुंह का निवाला उसको दे दिया। आज अल्लाह ने भेड़िए के मुंह का निवाला तुम्हें दे दिया। ये तुम्हारी उस जो सदका और खैरात था, ये उसकी बरकत है। 3 बातें ना पत्थर पर लकीर की मानंद है, जहाँ चाहें लिख लें। 3 बातें बहुत पक्की हैं। पहली बात, जिस इंसान को जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, अल्लाह की मखलूक उससे उतना मोहब्बत करेगी। जिस बंदे को जितनी अल्लाह से मोहब्बत होगी, उसकी मोहब्बत के मुताबिक अल्लाह के बंदे उससे मोहब्बत कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उनके दिलों की, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत आज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह और बहुत, हमने इनमें से किसी को तो नहीं देखा, मोहब्बत है। क्यों? कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। हमें अल्लाह वालों से क्यों मोहब्बत होती है? ये उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत होती है, ये उसका एक बदला आ रहा होता है अल्लाह की तरफ से। पहली बात, जिसके दिल में जितनी अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह के बंदे उससे उतना मोहब्बत करें। दूसरी बात, जो इंसान जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को उतना उसकी खिदमत पे लगा देंगे। लोग अल्लाह वालों की जूतियाँ उठाना पसंद करते हैं, खिदमत करना पसंद करते हैं। माँ बाप ने तो आज़ाद जाना होता है ना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक नवाब साहब ने अपनी रियासत में बुलाया, हज़रत पहुँच गए। वहाँ जाके उस साहब ने, जब हज़रत पहुँच गए, उन नवाब साहब ने घोड़े को निकाल कर घोड़े की जगह बग्गी में खुद जो है ना अपने आप को लगाया और फिर अपने शेख को लेके गए। और तीसरी बात, जिस इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना खौफ होगा, या यूँ कह लीजिए जो अल्लाह ताला से जितना डरेगा, उसका उतना रौब लोगों के ऊपर होगा। उसकी शख्सियत में रौब होगा, उसके चेहरे से रौब होगा। जैसे जंगल का एक शेर होता है ना, उसका एक रौब होता है, अगर वो पिंजरे में बंद भी हो ना, चिड़ियाघर में, तब भी उसका पूरा रौब होता है। तो ये अल्लाह वाले अल्लाह के शेर होते हैं, इनका एक रौब होता है, इनकी मजलिस का एक रौब होता है। और इस कायनात में सबसे ज़्यादा खशियत इलाही अल्लाह के महबूब को हासिल थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। और फरमाया कि नुसरतु बिर्रुब, रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई। 1 महीने की मुसाफत तक मेरा रोब आगे दुश्मनों पे हैबत डाल रहा होता था। तो मालूम ये हो रहा है, अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बना लें, संवार लें, तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? बस हम इरादा क्या करें कि अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ दें। गलती से हो जाए तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। हम अपने इल्म और इरादे से अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें, फिर देखें अल्लाह की कैसी रहमतें आती हैं। आज हर तरफ परेशानी और शिकवे और माहौल के अंदर इस तरह की बातें हैं तकलीफ़ वाली। क्यों? कि हम याद इलाही से गाफिल हैं। लेकिन इसी माहौल में जब हर तरफ परेशानियां हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो याद इलाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बज़ाहिर महसूस होता है ये तकलीफ़ों में हैं, लेकिन इनके दिल सुकून की हालत में होते हैं। देखने वाला महसूस करता है कि बहुत परेशान होंगे। एक होता है परेशानी के माहौल में इंसान हो, और एक होता है परेशानी के माहौल में दिल भी परेशान हो। तो याद इलाही कसरत से करने वालों का दिल परेशान नहीं होता। और दुनिया में ये मुमकिन है। कई बार देखने में आता है कि आधे सहन में बारिश हो रही और आधे में नहीं हो रही।
ایک شاخ ہے، ایک درخت ہے، اس کی ایک شاخ سوکھی ہوئی اور ایک پہ پھل ہے۔ ایک بکری یا بھینس ہے، ایک تھن جو ہے اس میں سے دودھ آ رہا ہے، دوسرے میں سے خون آ رہا ہے۔ دو درخت اکٹھے لگائے، ایک نکل گیا پھلدار بنا، ایک ضائع ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی کیفیت میں رہتے ہوئے دو مختلف رزلٹس آتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی، دوسری طرف کڑوا پانی، ایک طرف کوئی اور رنگ، ایک طرف کوئی اور رنگ۔ تو اس طرح کی مثالیں ایک ہی ماحول میں ملتی ہیں، اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جب ایمان والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو منافق ان کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے، جو منافق ہوں گے ان کے پاس تو نور نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ذرا اپنی ٹارچ ہماری طرف بھی کیجئے، کچھ روشنی ہمیں بھی ملے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والے ان کو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، پیچھے سے یہ نور ملتا ہے۔ وہ سمجھیں کہ شاید وہیں کہیں پیچھے ملتا ہے، ان کی مراد ہوگی تم دنیا میں جاؤ، یہ تو نور دنیا سے ملتا تھا، یہ وہاں سے جمع کرنا تھا۔ واپس پلٹیں گے تو قرآن کے اندر آتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اللہ ایک دیوار قائم کر دیں گے جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ تو بالکل یہی معاملہ آج بھی ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد کثرت سے کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ان کے گرد ایک حصار کی مانند ہوتی ہے۔ لوگ اپنی اسی ماحول میں پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی ماحول میں ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہوتا ہے باطنہ فیہ الرحمہ، کہ اندر رحمت ہوتی ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ فاذکرونی اذکرکم کا ایک چھٹا مفہوم، میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے 3 اندھیروں کے اندر۔ وہاں جا کے آپ نے پھر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے خوب کثرت کے ساتھ جب اللہ کو یاد کیا، یعنی معذرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس بھی نکالا، وہ واپس اپنی قوم کے نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے معذرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اب یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا مضمون ہے؟ وہ ان کی مچھلی تھی، ہماری اپنی اپنی مچھلیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اب کسی نہ کسی مچھلی میں گرفتار ہے۔ کسی کے لیے اس کی دکان اس کی مچھلی بن گئی، کسی کے لیے اس کی بیوی یا بچے مچھلی بن گئے، کسی کے لیے اس کی جاب مچھلی بن گئی، کسی کے لیے کوئی لڑکی کوئی غیر محرم مچھلی بن گئی۔ اب اس مچھلی سے نہیں نکل رہا، اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہم جس قسم کی مچھلی میں بھی گرفتار ہیں، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، ڈپریشن ہے، تکلیف ہے، اگر ہم جس مچھلی میں پھنسے پڑے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، ہم اس مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ اور فاذکرونی اذکرکم کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا وہ ترجمہ مفہوم علماء نے اور بھی لکھا، سبحان اللہ، فاذکرونی فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم۔ میرے بندو تم اپنے نرم بستروں میں اے سی لگا کے ٹھنڈی ہواؤں میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری قبر میں تمہیں یاد کروں۔ میرے بندو تم نرم بستروں میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری قبر میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان دو باتوں میں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ سمجھا دیا، حقیقت بتا دی، کتنے خوبصورت انداز میں بتایا، میرے بندو
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھے چاہو گے میں تمہیں چاہوں گا، تم مجھے مناؤ گے میں تمہیں مناؤں گا، تم میری اطاعت کرو گے مخلوق کو تمہاری اطاعت پہ لگا دوں گا، تم میری عزتیں کرو گے میں تمہیں عزتیں دلواؤں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، میرے بندو تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میرے بندو تم مجھے اپنے دل اور دماغ میں بسا لو، تم مجھے اپنے دل اور دماغ میں بسا لو، میں پروردگار تمہاری وہ آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تم دیکھو گے، تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، تمہارے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے۔ میرے بندو تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زندگی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس بیت کا مقصد، یہ ذکر کا مقصد کیا ہے، یہ تصوف سلوک کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، بس یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، رونا رولانا، اڑنا اڑانا، یہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، ہم سچی اور سچی زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں،